کئی مہینے وینٹیلیٹر پہ رہنے کے بعد جنید کو بالآخر ہوش آ جاتا ہے۔ جنید کے ماں باپ جو بالکل ہی مایوس ہو چکے تھے، جنید کو ہوش میں آتا دیکھ کر ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ اب ماں باپ تو جنید سے محبت کرتے ہیں، اس لیے ان دونوں نے تو جنید کی ساری غلطیوں کو اسی دن معاف کر دیا تھا جس روز جنید کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ لیکن دوسری طرف زاویار ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ اتنا بڑا سانحہ گزر جانے کے باوجود بھی جنید کے لیے نہ تو اس کا غصہ کم ہوا ہے، نہ ہی اس نے اسے معاف کیا ہے۔ اب غضنفر کو جب ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ آپ جنید کو گھر لے جا سکتے ہیں لیکن ابھی بھی اسے انتہائی نگہداشت کی ضرورت ہے، تو غضنفر صاحب اپنے بیٹے زاویار کو کال کر کے صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں جنید کے لیے ایک اٹینڈنٹ رکھ لوں۔ لیکن زاویار یہ سن کے حیران ہو جاتا ہے اور اپنے فادر سے کہتا ہے کہ آپ کی اس بات کا کیا مطلب ہے؟ کیا آپ جنید کو گھر لانے کا سوچ رہے ہیں؟ تو غضنفر صاحب کہتے ہیں کہ ظاہر ہے ہاسپٹل سے جنید گھر ہی آئے گا نا، اور کہاں جائے گا؟ تو زاویار اپنے باپ سے صاف کہہ دیتا ہے کہ میں جنید کی شکل اپنی زندگی میں کبھی دوبارہ دیکھنا نہیں چاہتا اور نہ ہی میں اسے گھر میں برداشت کروں گا۔ پراپرٹی میں جنید کا جتنا بھی حصہ بنتا ہے آپ اس کے حوالے کریں اور اس کے لیے الگ گھر کا بندوبست کریں، اور ہاسپٹل سے ڈسچارج کے بعد جنید کو وہیں شفٹ کریں۔ غضنفر اور نگار دونوں کو زاویار کے اس فیصلے سے تکلیف تو بہت ہوتی ہے، لیکن وہ دونوں مجبور ہیں کہ زاویار کو کبھی بھی ناراض نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے کہ زاویار اس گھر کا ہونہار بیٹا ہے، پورا بزنس اسی نے سنبھال رکھا ہے، تو ان دونوں کو دل پہ پتھر رکھنا ہی پڑتا ہے اور جنید کے لیے الگ رہنے کا بندوبست کرنا ہی پڑتا ہے۔ نگار جنید کو جب بتاتی ہے کہ بہت جلد تم اپنے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو جاؤ گے، تو جنید کو ذرا بھی حیرت نہیں ہوتی۔ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی تک نہ تو میرے گھر والوں کا دل میری طرف سے صاف ہوا ہے، نہ ہی تانیہ کی سچائی ان کے سامنے کھل کے آئی ہے۔ البتہ جنید کو اس بات کا افسوس ضرور ہوتا ہے کہ اتنا بڑا سانحہ میری زندگی میں آ کے گزر گیا اور میں موت کے منہ سے واپس آیا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میرے گھر والوں کے دل میری طرف سے صاف نہیں ہو سکے۔ دوسری طرف جب تانیہ کو خبر ملتی ہے کہ جنید کو ہوش آ رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کے گھر آ جائے، تو تانیہ تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، بلکہ دعائیں کرنا شروع کر دیتی ہے۔ دعائیں بھی نہیں، اسے بد دعائیں کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ اللہ کرے جنید کو کبھی ہوش نہ آئے، بلکہ اللہ کرے جنید مر ہی جائے، کیونکہ تانیہ کو تو یہی فکر ہے کہ اگر جنید ہوش میں آ گیا اور زاویار کو ساری سچائی بتا دی تو زاویار تو تانیہ سے نفرت کرنے لگے گا، اور تانیہ کبھی یہ برداشت کر سکتی ہے کہ زاویار اس سے نفرت کرے؟ اگرچہ اتنا تو تانیہ کو پتہ ہے کہ زاویار اس سے محبت بھی نہیں کرتا۔ تانیہ تو اپنی ماں کے گھر ہی چلی جاتی ہے کہ اس ساری سچویشن کو فیس ہی نہ کرنا پڑے اور وہ الگ بیٹھ کے کچھ سوچ سکے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جنید کو مروانے کے لیے ہی کوئی پلان کرے۔ بہرحال نگار بیگم اور جویریہ خود جا کے تانیہ کو اپنے گھر لے آتے ہیں اور اسے حوصلہ دیتے ہیں کہ تمہیں الگ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس طرح تو تم مزید ڈپریشن کا شکار ہو جاؤ گی۔ اور نگار بیگم تانیہ کو یہ تسلی بھی دے دیتی ہیں کہ اگر تم اس لیے فکر مند ہو کہ جنید کا سامنا نہیں کر سکو گی کیونکہ تم دونوں کی ڈائیورس ہو چکی ہے، تو تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ زاویار کے کہنے پہ ہم پہلے ہی جنید کے لیے الگ اپارٹمنٹ کا بندوبست کر چکے ہیں۔ ہاسپٹل سے جنید سیدھا اپنے اپارٹمنٹ جائے گا۔ جویریہ تو تانیہ کو یہ مشورہ بھی دیتی ہے کہ اب تمہیں اپنی زندگی پھر سے شروع کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ دوسری طرف در نایاب ہے کہ وہ ہمیشہ وہی کرتی ہے جو اس کے دل میں آتا ہے، چاہے اسے لاکھ سمجھا لو۔ اب بھی اس کی بھابھی نے اس کا ساتھ دینے کا سوچ ہی لیا ہے تو اس سے اسپیشلی ریکویسٹ کی ہے کہ تم اپنے ان لاز سے نہ تو رابطہ کرو گی نہ ہی ملنے جاؤ گی، کیونکہ در نایاب کے بھائی نے حیدر کی کسٹڈی کا کیس کر دیا ہے، اور اگر در نایاب اپنے ان لاز سے رابطہ کرتی ہے تو کسٹڈی کا کیس کمزور پڑ سکتا ہے۔ لیکن در نایاب ان کی بات سن تو لیتی ہے، وعدہ بھی کر لیتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب اسے پتہ چلتا ہے کہ جنید کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو اس سے ملنے کے لیے پہنچ جاتی ہے اور وہاں جا کے معذرت کرتی ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کے ساتھ اتنا بڑا سانحہ گزر گیا، آپ اتنے عرصے سے انکانشیس تھے اور وینٹیلیٹر پہ تھے، میں تو پتہ نہیں آپ کے خلاف کیا کچھ نیگیٹو سوچنا شروع ہو گئی تھی، ہو سکے تو مجھے معاف کر دیں۔
کاش مجھے پتہ ہوتا تو میں آپ کے لیے بہت ساری دعائیں کرتی، اور اب تو میں روز آپ کے لیے دعا کروں گی کہ آپ بہت جلد اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں۔ جنید در نایاب کی یہ معصوم سی باتیں سن کے مسکرا دیتا ہے اور اسے یقین دلاتا ہے کہ ایک دن آپ کی ساری دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ لیکن جنید اور در نایاب کو تو پتہ ہی نہیں کہ ان کی کمبختی ان کے سر پہ پہنچنے والی ہے۔ دراصل در نایاب جب جنید سے اس طرح ہنس ہنس کے باتیں کر رہی ہوتی ہے، اسے حوصلہ دے رہی ہے، تو اتفاق سے عین اسی وقت زاویار اور نگار بیگم وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ زاویار تو در نایاب کو وہاں دیکھ کر حیران بھی ہوتا ہے اور غصے میں بھی آ جاتا ہے۔ اچانک کہتا ہے کہ تم یہاں، اور در نایاب زاویار کی آواز سن کے چونک اٹھتی ہے۔ جب پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے تو کافی پریشان بھی ہو جاتی ہے۔ در نایاب کے چہرے سے ہوائیاں اڑتے دیکھ کے زاویار کو تو یقین ہو جاتا ہے کہ ان دونوں کا آپس میں کوئی بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ اب نگار بیگم بھی اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سوچ لیتی ہے کہ زاویار کو کنونس کرے گی کہ کم سے کم اب تو اس در نایاب کو اپنی زندگی سے نکال باہر کرو، کہ جبکہ تمہیں پتہ چل بھی گیا ہے کہ یہ عورت تمہارے ساتھ مخلص ہی نہیں، اور اسی کی وجہ سے پہلے میری بہن اس دنیا سے گئی اور پھر میرے بیٹے کا یہ حال ہوا ہے۔ زاویار یہاں سے تو بے عزت کر کے در نایاب کو بھیجے گا ہی، لیکن گھر پہنچنے پہ در نایاب کی بھابھی بھی اس کے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آئے گی کہ جب میں نے تمہیں ایک دفعہ منع کیا تھا کہ اپنے ان لاز سے رابطہ نہیں کرنا، ملنا نہیں ہے، تو بھلا تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی جنید سے ملنے کی؟ اور پھر در نایاب کی بھابھی اپنے شوہر اور دادی سے کہے گی کہ کیا ابھی بھی آپ لوگ یہی کہیں گے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ اس لڑکی کو پتہ بھی ہے کہ ان لوگوں سے ملنے سے اس کا کیس کمزور پڑ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے جنید سے ملنے پہنچ گئی۔ یعنی جنید کی محبت اس کے لیے حیدر کی محبت سے بھی بڑھ کے ہوئی۔ تو ناظرین، ویسے تو اب ڈرامے کا اینڈ کر دینا چاہیے، کیونکہ جنید کے موبائل میں تانیہ اور اس کی ماں کی ویڈیو موجود ہے جو گھر والوں کو دکھائے گا تو ساری سچائی کھل کے سامنے آ جائے گی۔ لیکن اگر یہ لوگ ڈرامے کو لمبا کرنا چاہتے ہیں تو پاسبل ہے کہ ایک طرف زاویار در نایاب کو طلاق دے دے، دوسری طرف در نایاب اپنے بیٹے کی کسٹڈی کا کیس بھی جیت جائے، جس کے بعد جنید در نایاب کا سہارا بنے اور در نایاب جنید اور حیدر کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی بسر کرے، جبکہ دوسری طرف گھر والوں کے فورس کرنے پہ زاویار بھی تانیہ کے ساتھ نکاح تو کر لے، لیکن نہ ہی اسے وقت دے اور نہ ہی کوئی اہمیت، جبکہ جنید در نایاب کا ہر طرح سے ساتھ دے، اس کی سٹڈیز کمپلیٹ کروانے کے بعد اسے پروفیشنل لائف میں بھی آگے بڑھنے کے لیے فلی سپورٹ کرے۔ اور پھر جب ویل گرومڈ سکسیسفل در نایاب اچانک زاویار کے سامنے آئے تو زاویار دیکھتے کا دیکھتا رہ جائے، اور پھر جا کے اسے احساس ہو کہ اس نے سچ میں در نایاب جیسے نایاب ہیرے کو اپنے ہاتھوں سے خود ہی گنوا دیا۔ اور تانیہ کو بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد جا کے احساس ہو کہ جنید اس کے لیے بہترین ہمسفر تھا۔ اس کی ماں تو اسے ہمیشہ ہی سمجھاتی تھی کہ تمہیں بہت پچھتاوا ہوگا جنید کو کھو دینے کے بعد۔ تو ناظرین، کیا لگتا ہے، کیا زاویار در نایاب کو طلاق دینے کے بعد پچھتانے والا ہے، یا طلاق دینے سے پہلے ہی زاویار کے سامنے ساری حقیقت آ جائے گی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے اظہار کے ساتھ ساتھ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے۔